بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام کے حقائق اور واقعات یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ تمام واقعات سننے کے لیے اسلامک سٹوریز ان اردو کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے لیے بیل کا بٹن دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بن عمران اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بن عمران بن کہس بن لاوی بن یعقوب سرکش فرعون ولید بن مصب کے زمانے میں مصر میں پیدا ہوئے، اور بیان کیا جاتا ہے کہ اس کا نام ظلمی تھا، اور بنی اسرائیل اس وقت مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے غلامی کی حالت میں تھے، اور فرعون کے ساحروں اور کاہنوں نے اسے کہا کہ اس وقت بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کو خراب کر دے گا، اور اس کے ذریعے تیری ہلاکت ہوگی۔ اور فرعون نے طویل زمانے تک سلامتی کے ساتھ مصر پر حکومت کی تھی، حتیٰ کہ اس نے کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ پس فرعون کے حکم سے بنی اسرائیل کی تمام حاملہ عورتوں پر محافظ مقرر کر دیے گئے، اور ان میں سے جو عورت بچہ جنتی تھی اس کے بچے کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو درد ذہ آیا تو دایا نے اسے کہا میں تجھ پر پردہ ڈالوں گی، اور جب اس نے محافظوں سے کہا کہ اس کے اندر سے صرف خون نکلا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی کہ تابوت بنا، پھر اسے اس میں رکھ دے اور اسے رات کو نکال کر نیل مصر میں پھینک دے، تو اس نے ایسے ہی کیا، اور ہوا نے اسے دھکیل کر ساحل پر پھینک دیا، اور اسے فرعون کی بیوی نے دیکھ لیا۔ اس نے اس کے نزدیک آ کر اس کو پکڑ لیا، اور جب اس نے تابوت کو کھولا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو گئی، اور اس نے فرعون سے کہا ہم اسے بیٹا بنا لیں گے، اور اس نے اس کے لیے دودھ پلانے والی کو تلاش کیا، اور آپ نے دودھ پلانے والیوں کا دودھ نہ پیا حتیٰ کہ آپ کی ماں آ گئی، اور آپ نے اس کا دودھ پیا، اور آپ خوبصورت جوان بنے اور بہت جلدی بالغ ہو گئے، جتنے وقت میں بچے بالغ نہیں ہوتے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا تھا کہ تم مسلسل عذاب میں رہو گے، حتیٰ کہ لاوی بن یعقوب کی اولاد میں سے گھنگریلے بالوں والا جوان آئے گا جسے موسیٰ علیہ السلام بن عمران کہا جائے گا۔ اور جب بنی اسرائیل کا معاملہ طویل ہو گیا تو انہوں نے چیخو پکار کی اور اپنے ایک شیخ کے پاس آئے تو اس نے انہیں کہا گویا تم اس عذاب میں ہو۔ اسی دوران میں اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں دیکھا، پس جب شیخ نے آپ کو دیکھا تو اس نے آپ کو علامت سے پہچان لیا، اور اس نے آپ سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے کہا موسیٰ۔ اس نے پوچھا کس کے بیٹے ہو؟ آپ نے کہا عمران کا بیٹا ہوں۔ پس وہ اور سب لوگ کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے آپ کے ہاتھ پاؤں کو بوسہ دیا، اور آپ نے انہیں اپنا مددگار بنا لیا۔ اور ایک روز آپ مصر کے ایک شہر میں داخل ہوئے تو اچانک آپ نے دیکھا کہ آپ کے پیروکاروں میں سے ایک شخص آل فرعون کے ایک شخص سے جھگڑ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے مکہ مارا اور اسے قتل کر دیا، اور فرعون اور آل فرعون آپ کے بارے میں چوکنے ہو گئے، اور انہوں نے آپ کو قتل کرنا چاہا، اور جب آپ کو اس بات کا علم ہوا تو آپ اکیلے ہی سیدھے باہر نکل گئے، حتیٰ کہ مدین کی طرف روانہ ہو گئے، اور آپ نے اپنے آپ کو حضرت شعیب بن نویب بن ایاب بن مدین بن ابراہیم کا
اس شرط پر مزدور بنا دیا کہ وہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے کر دیں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ مدت پوری کر لی تو وہ اپنی بیوی کو لے کر بیت المقدس روانہ ہو گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے واقعہ کو اپنی کتاب عزیز میں بیان کیا ہے۔ اسی دوران میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے راستے پر چلتے جا رہے تھے، آپ نے آگ دیکھی اور اس کی طرف چل پڑے اور اپنے اہل کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اور جب آپ اس کے نزدیک ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک درخت نیچے سے اوپر تک آگ سے بھڑک رہا ہے۔ پس جب آپ اس کے نزدیک ہوئے تو آپ کا دل ہچکچایا اور ڈرا اور اس کا خوف بڑھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پکارا، اے موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ اور خوف نہ کھا، تو پرامن لوگوں میں سے ہے۔ تو آپ کا خوف دور ہو گیا اور اس نے آپ کو اپنا عصا پھینکنے کا حکم دیا تو آپ نے اسے پھینک دیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تنے کی طرح سانپ بن گیا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسے پکڑنے کا حکم دیا تو وہ عصا بن گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرعون کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ آپ اس کے پاس جائیں اور اسے اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بڑی بات بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تجھے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کی طرف جانے کا حکم دیتا ہوں جس نے میری نعمت کی ناشکری کی ہے اور میری تدبیر سے بے خوف ہو گیا ہے، اور اس نے خیال کیا ہے کہ وہ مجھے جانتا ہی نہیں ہے۔ اور میں اپنی عزت کی قسم کھاتا ہوں، اگر وہ عدل و حجت نہ ہوتی جسے میں نے اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان رکھا ہے تو میں اسے جبار کی گرفت کی طرح پکڑتا، جس کے غضب سے زمین و آسمان غضب میں آ جاتے ہیں۔ آپ نے کہا، اے اللہ، میرے بازو کو میرے بھائی ہارون کے ذریعے مضبوط کر، اور میں نے ان کا ایک آدمی قتل کیا ہے، مجھے خدشہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا، میں نے ایسا ہی کر دیا ہے، تم اور تمہارا بھائی میرے نشانات کے ساتھ جاؤ اور بنی اسرائیل کو نکالو، یہ میرا وقت ان کو غلامی سے نکالنے کا ہے۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی کو اس کے باپ کے پاس واپس بھیج دیا، اور آپ اور آپ کا بھائی ہارون فرعون کے پاس گئے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے کر بھیجا تھا اسے بتایا، اور آپ نے بنی اسرائیل کو آگاہ کیا تو ان کو بہت خوشی ہوئی، اور انہیں معلوم ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے درست کہا تھا۔ پھر وہ فرعون کے دروازے کی طرف گئے، اور آپ اون کا کوٹ پہنے ہوئے تھے اور آپ کی کمر میں چھال کی رسی تھی اور ہاتھ میں عصا تھا۔ آپ کو داخل ہونے سے روک دیا گیا تو آپ نے عصا دروازے پر مارا اور دروازہ کھل گیا۔ پھر آپ اندر داخل ہوئے اور فرعون سے کہا، میں رب العالمین کا رسول ہوں، اس نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیجو۔ فرعون نے اسے بہت بڑی بات سمجھا اور اس نے آپ سے کہا، کوئی نشانی لاؤ جس سے ہم آپ کے صدق کا معلوم کریں۔ آپ نے اپنا عصا پھینکا تو وہ ایک عظیم اژدہا بن گیا جس نے اپنا منہ کھولا ہوا تھا، اور وہ فرعون کی طرف لپکا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ وہ اس سے ایک طرف کر دے۔ تو آپ نے اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالا اور اسے برس کی بیماری کے بغیر سفید حالت میں باہر نکالا، اور فرعون نے آپ کی تصدیق کرنا چاہی تو حامان نے اس سے کہا، اے بادشاہ، کہ آپ کے غلاموں میں سے کوئی ایسا شخص نہیں جو اس کی مانند کام کر سکے۔ سو اس نے تمام ممالک سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کی اطلاع دی گئی، اور وہ ایک وقت تک قیام کر کے گائے کے چمڑوں کی کھوکھلیاں رسیاں اور کھوکھلے عصے بناتے رہے اور انہیں مزین کرتے رہے،
اور ان میں پارا ڈالتے رہے۔ پھر انہوں نے ان جگہوں کو گرم کیا جن میں انہوں نے رسیوں اور ڈنڈوں کو پھینکنا چاہا۔ پھر فرعون بیٹھ گیا اور اس نے آپ کو بلایا، اور ساحروں نے اپنی رسیاں اور اپنے عصا پھینکا، اور جب پارا گرم ہو گیا تو وہ حرکت کرنے لگی اور رسیاں اور عصا چلنے لگے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور وہ ان سب کو کھا گیا، حتیٰ کہ کوئی چیز بھی باقی نہ رہی، اور ساحر رک گئے، اور فرعون نے ان میں سے کچھ کو قتل کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانات کے ساتھ فرعون کے ساتھ بھیجا، عصا پھر اس ہاتھ کے ساتھ جو آپ کے گریبان سے سفید ہو کر نکلا، پھر ٹڈیوں، جوؤں، مینڈکوں، خون، پہلوٹھوں کی موت کے ساتھ جب مسلسل یہ عذاب ان پر آیا تو فرعون نے آپ سے کہا، اگر آپ اس عذاب کو ہم سے دور کر دیں ہم ایمان لے آئیں گے، اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ سو اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب دور کر دیا اور وہ ایمان لے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو نکال لے جائیں۔ اور جب انہوں نے خروج کا ارادہ کیا تو آپ نے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے حضرت یوسف بن یعقوب کے جسم کا مطالبہ کیا، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو وصیت کی تھی۔ پس شارہ بنت اشر بن یعقوب آپ کے پاس آئیں اور کہنے لگی، آپ میری زندگی کی ضمانت دیں تاکہ میں آپ کو اس کے متعلق بتاؤں۔ آپ نے اسے اس کی ضمانت دی تو وہ آپ کو نیل کے ایک مقام پر لے گئیں اور آپ سے کہنے لگی، وہ اس جگہ پر ہے۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سونے کے 4 پترے لیے، اور ایک میں گدھ کی شکل بنائی، اور دوسرے میں درندے کی، اور تیسرے میں انسان کی، اور چوتھے میں بیل کی، اور ہر پترے میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم لکھا، اور انہیں پانی میں پھینک دیا۔ پس وہ ہجری تابوت جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جسم تھا تیر پڑا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک پترا باقی رہ گیا جس میں بیل کی شکل تھی۔ آپ نے وہ شارہ بنت اشر کو دے دیا اور تابوت کو اٹھا لیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ واپس لوٹے، اور وہ 6 لاکھ بالغ انسان تھے، اور فرعون اور اس کی افواج نے آپ کا تعاقب کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو غرق کر دیا، اور وہ 1 کروڑ گھڑ سوار تھے۔ اور بعض کا قول ہے کہ جبریل اترے اور فرعون اور اس کے صحاب ان کے پیچھے داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، اور جو ہی جبریل اترے فرعون کے گھوڑے نے بھی خوف نہ کھایا، اور جبرائیل علیہ السلام کے نیچے ایک بچھڑا تھا، اور فرعون کے نیچے ایک طویل دم گھوڑا تھا۔ پس جبرائیل علیہ السلام دریا میں داخل ہو گئے، اور فرعون کے گھوڑے نے جبرائیل علیہ السلام کے بچھڑے کی طرف دیکھا، اور وہ اس کے پیچھے دریا میں داخل ہو گیا، اور اس کے صحاب نے اس کی پیروی کی، اور وہ سب کے سب غرق ہو گئے، یعنی فرعون اور اس کے سب اصحاب، اور سمندر ان پر بند ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام التیا کی طرف چلے گئے، اور بنی اسرائیل اسے برنگیختہ کرنے لگے تاکہ وہ ارض مقدسہ میں داخل ہو جائیں۔ سو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ وہ زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے۔ پس وہ التیا میں قیام پذیر ہو گئے، اور انہیں سخت پیاس لگی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ وہ اپنا عصا کو پتھر پر مارے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غضبناک ہو کر کھڑے ہوئے اور پتھر کو مارا، اور اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ ہر قبیلے کے لیے چشمہ تھا جس سے وہ پانی پیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی طرف وحی کی
کہ تو نے میری تقدیس کرنے سے پہلے پتھر کو مارا ہے اور میرا نام نہیں لیا، اور تو بھی التیا سے باہر نہ نکلنا۔ اور اس نے آپ کو حکم دیا کہ وہ اس میں قبط الزمان لگائیں اور اس میں ہیکل بنائیں اور ہیکل میں تابوت سکینہ رکھیں، اور حضرت ہارون اس ہیکل کے کاہن ہوں گے جس میں ان کے سوا کوئی دوسرا شخص داخل نہ ہوگا۔ پس آپ نے بنی اسرائیل کی عورتوں کا کاتا ہوا سوت جمع کیا اور اسے بنا گیا، اور آپ نے زیورات کو جمع کیا اور ایک خیمہ بنایا جس کا طول 100 ہاتھ تھا، اور اس کے سامنے ہیکل تھا، اور ہیکل کے سامنے تابوت سکینہ تھا۔ اور آپ نے مصر سے اپنے خروج کے دوسرے سال یہ کام کیا، اور اس میں سونے کا ایک دسترخوان رکھا، اور خیمے کے لیے سونے کی گھنٹیاں بنائیں، اور خیمے میں جواہرات ٹانکے، اور اس میں دھونی دینے کے لیے ایک سونے کی انگیٹھی بنائی، اور اس میں سونے کا ایک مینار بنایا جس میں جواہرات ٹانکے ہوئے تھے۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام واحد شخص تھے جو خیمے میں داخل ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی تقدیس کرتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پردے میں تھے، اور باقی ماندہ بنی اسرائیل خیمے میں تھے۔ اور ایک بدلی خیمے کو ڈھانکے رہتی تھی اور اس سے ہٹتی نہ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی قربانیاں دیں، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ دیجئے کہ وہ اس گائے بکری کی قربانی دے جو عیب سے پاک ہو، اور قربانی کی چربی مذہب پر رکھ دیں، اور اسی طرح اس پر خون چھڑکیں، اور جو قربانی ہو وہ خاص طور پر بنی اسرائیل کے لیے حلال ہوگی اور دوسروں پر حرام ہوگی۔ اور ان میں سے جو شخص گناہ کرے وہ مذبح کے پاس گائے یا بکری یا کبوتر کے 2 بچوں کے برابر قربانی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ وہ 10 آیات کو زمرد کی 2 تختیوں پر لکھیں، اور آپ نے امر الہی کے مطابق انہیں لکھا، اور وہ 10 آیات یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ رب ہوں جس نے تجھے غلامی کے گھر سے نکالا ہے، اور میرے سوا تیرا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، اور آسمان کے اوپر اور زمین کے نیچے تو کوئی مجھ سے مشابہت رکھنے والی تصویر اور بت نہ بنانا، اور نہ اسے سجدہ کرنا، اور نہ اس کی پرستش کرنا، اس لیے کہ میں رب اور غالب بادشاہ ہوں جو ابا کے قرضے بیٹوں کی طرف سے ادا کرنے والا ہوں۔ تہائی چوتھائی پر مجھ سے بغض رکھنے والوں پر میری ملامت ہوگی، اور میں اپنے محب کے لیے نعمتوں کو تیار کروں گا، اور میری وصیت کو یاد کرنے والا میرے کروڑوں محبوں اور میری وصیت کے یاد کرنے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ کے نام کی جھوٹی قسم نہ کھانا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کی جھوٹی قسم کھانے والوں کو پاک نہیں کرتا، اور سبت کے دن کو یاد کرنا تاکہ تو اسے پاک کرے، اور 6 دن کام کر اور اپنے سب کاموں میں وسعت اختیار کر، اور 7واں دن رب کو سبت ہے جو تیرا معبود ہے، اس میں تو اور تیرا بیٹا اور تیری بیٹی اور تیرا غلام اور تیری لونڈی اور تیرا اونٹ اور تیرا باہیم اور تیری بستی میں ٹھہرنے والا کام نہ کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور ستاروں اور جو کچھ آسمان میں ہے اسے 6 دنوں میں پیدا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7ویں دن کو برکت دی ہے اور اسے پاک کیا ہے، اور اپنے ماں باپ کی عزت کا کہ اس زمین میں تیری زندگی لمبی ہو جو تیرے معبود رب نے تجھے دی ہے، اور قتل نہ کر اور زنا نہ کر اور چوری نہ کر، اور اپنے ساتھی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دے، اور اپنے دوست کے گھر اور اپنے دوست کی بیوی اور اس کے غلام اور اس کی لونڈی اور اس کے بیل اور اس کے گدھے کی خواہش نہ کر، اور نہ اپنے دوست کے مال میں سے کسی چیز کی خواہش کر۔
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سینا پر چڑھے اور 40 روز قیام کیا اور توریت کو لکھا، اور بنی اسرائیل نے اسے تاخیر خیال کیا، اور انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ وہ واپس نہیں آئیں گے۔ پھر وہ اپنی عورتوں کے زیورات کی طرف گئے اور انہوں نے ان سے کھوکھلا بچڑا بنایا اور ہوا اس میں داخل ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا بنی اسرائیل نے بچڑا بنا لیا ہے اور مجھے چھوڑ کر اس کی عبادت کی ہے اور مجھے انہیں ہلاک کرنے دو۔ سو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی اور عرض کی اے میرے رب، ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا خیال رکھنا، اور اہل مصر کو ان کی مصیبت پر خوش نہ کرنا۔ اور 40 دن کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اترے، اور جب آپ نے بچھڑے کو دیکھا اور انہیں اس پر جھکے دیکھا تو آپ کو بہت غصہ آیا اور وسط تک آگ سے دہک رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آگ کے اندر سے مجھ سے کلام کیا اور تم نے آواز سنی اور کچھ نہ دیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں 10 آیات کے سیکھنے کا حکم دیا اور مجھے تم کو سننا اور فیصلے سکھلانے کا حکم دیا کہ جس زمین میں تم پھرتے ہو اس پر عمل کرو، پس اپنے آپ کو یاد کرو اور مرد اور عورت کی مانند بت نہ بنو، اور نہ زمین پر رینگنے والی چیزوں کی مانند کچھ بناؤ اور نہ سمندری چیزوں کی مانند بناؤ، اور اپنے سروں کو آسمان کی طرف نہ اٹھاؤ کہ ستاروں کی عبادت کرو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے میں ارض مقدسہ میں داخل نہ ہوں گا، میں اسی زمین میں مرنے والا ہوں، اور میں اردن کو عبور کرنے کا نہیں، لیکن تم عبور کر کے اس ارض پاک کی طرف جاؤ گے جسے اللہ تعالیٰ نے تمہاری میراث بنایا ہے۔ پس تم اللہ کے پختہ عہد کو نہ بھولو۔ اگر تم نے ان بتوں کی عبادت کی جو انسانی ہاتھ لکڑی اور پتھر سے بناتے ہیں اور وہ دیکھتے نہیں، اور تم پکارتے ہو اور وہ تمہاری پکار کو سنتے نہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جو تم پر مہربان ہے تمہاری آوازوں کو سنتا ہے، اور جس شخص نے تمہاری مانند اللہ تعالیٰ سے سنا ہے اور تمہاری مانند دیکھا ہے اسے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ تمہارے دیکھتے دیکھتے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اہل مصر سے کیا وہ تم دیکھ چکے ہو۔ اللہ ہی وہ رب ہے، کوئی اور نہیں، جس نے تم کو اپنی آنکھ دکھائی اور تمہیں اپنی آواز سنائی اور تمہارے ابا سے محبت کی اور تمہاری خاطر ان لوگوں کو ہلاک کیا جو تم سے بہت بڑے اور بہت سخت تھے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان قریب تم کو ارض پاک میں داخل کرے گا اور اسے تمہاری میراث بنائے گا۔ بس اس کی ان سنن کو یاد کرو جن کی اس نے تمہیں وصیت کی اور حکم دیا ہے، تاکہ وہ تم سے اور تمہارے بعد تمہارے اخلاق سے حسن سلوک کرے اور زمین میں تمہارے ایام کو بڑھا دے۔ اللہ تعالیٰ کی اس وصیت کو قبول کرو جس کا اس نے تمہیں حکم دیا ہے، اور اس سے دائیں بائیں نہ ہو، اور ان تمام راستوں پر چلو جن کے متعلق تمہارے رب نے تمہیں وصیت کی ہے، تاکہ وہ تم سے حسن سلوک کرے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے پورے دل سے، اپنی توجہ اور مال سے محبت کرو، اور انہیں اپنے بچوں سے بیان کرو اور انہیں پورا کرو، اور اپنے گھروں میں ان کی تلاوت کرو، اور انہیں اپنی آنکھوں کے درمیان علامت کے طور پر لگا لو، اور اپنے گھروں میں انہیں لکھو۔ بلا شبہ ان قریب اللہ تعالیٰ تم کو بڑی بڑی بستیاں دے گا جنہیں تم نے تعمیر نہیں کیا، اور مال سے بھرے ہوئے گھر دے گا جنہیں تم نے نہیں بھرا، اور پتھروں سے بنے ہوئے کنویں دے گا جنہیں تم نے نہیں کھودا، اور انگور اور زیتون دے گا جنہیں تم نے نہیں بویا۔ سو اللہ کو فراموش نہ کرو اور اس سے ڈرو اور اس کے نام کی قسم کھاؤ اور کسی دوسرے معبود کی پیروی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کے اس غضب سے ڈرو جو روئے زمین سے تم کو فنا کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ سے خیانت نہ کرو اور اس کے حکم کو قبول کرو اور بھلائی اور صدق سے عمل کرو۔
اس وقت کو یاد کرو جب تم فرعون کے غلام تھے، سو اللہ تعالیٰ نے زبردست ہاتھ اور عظیم معجزات سے تم کو نکالا جو فرعون اور اس کے صحاب کو ہلاکت تک لے آئے اور تم دیکھ رہے تھے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہیں کہتا ہے کہ میں تمہیں اچھے شہر عطا کروں گا اور تمہیں ان اقوام پر قدرت دوں گا جو تمہارے سامنے موجود ہوں، اور میں تمہیں سرکشوں، جوشیوں، اموریوں، کنانیوں، فروزیوں، ہوبیوں، نبلسیوں پر فتح دوں گا۔ یہ 7 اقوام وہ ہیں جو تمہارے مقابلے میں زیادہ اور سخت ہیں، پس جب اللہ تعالیٰ تم کو ان پر فتح دے تو انہیں نہیں مارنا اور سنسار کرنا، اور نہ ان پر رحم کرنا اور نہ ان سے عہد کرنا، اور ان سے اپنی بیٹیوں کا نکاح نہ کرنا تاکہ وہ تمہاری لغزش کا باعث نہ ہو اور تمہارے بچے مجھ سے برگشتہ ہو جائیں اور میرے سوا کسی معبود کی عبادت کرنے لگے اور میرا غضب تم پر سخت ہو جائے اور میں جلد تم کو تباہ کر دوں، لیکن تم ان کے بتوں کو توڑ دو اور ان کی قربان گاہوں کو برباد کر دو اور ان کی عبادت گاہوں کو گرا دو اور انہیں جلا دو۔ اور اگر تم نے میری وصیت کو سنا اور میرے فیصلوں پر عمل کیا تو میں تمہاری نعمتوں کی اور اس عہد کی جو میں نے تمہارے آبا سے باندھا ہے اس کا پاس کروں گا، اور میں تمہیں کثرت بخشوں گا اور تمہاری کھیتیوں اور مویشیوں کو بار آور کروں گا۔ اپنے مالوں میں اللہ تعالیٰ کا حصہ مقرر کرو اور اس سے یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، کمزوروں اور اپنے ساتھ رہنے والے آدمی کی ہمدردی کرو جس کی کوئی کھیتی نہیں۔ جب تم 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کرو اور رشوت نہ لو، بلا شبہ رشوت حکام کی آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے۔ مذبح کے پاس درخت نہ لگاؤ اور عیب دار بیل مینڈے کی قربانی نہ دو، اور اس شخص کو قتل کر دو جو ان بتوں کو بناتا ہے جن کو اللہ کے سوا پرستش کی جاتی ہے۔ اور جب تمہیں اطلاع ملے کہ کوئی شخص شمس و قمر اور ستاروں یا کسی نوری چیز کو سجدہ کرتا ہے تو اس کی تحقیق کرو، اور جب تمہیں اس کی صحت کا علم ہو جائے تو اسے سنسار کرو دو حتیٰ کہ وہ مر جائے۔ اور قتل کو واجب کرنے والے احکام میں ایک شخص کی شہادت قبول نہ کرو بلکہ 2 یا 3 گواہوں کی شہادت کو قبول کرو، اور جب واجب القتل شخص کے بارے میں گواہ گواہی دے تو گواہ ابتدا کرے اور قتل ہونے والے شخص کی طرف ہاتھ بڑھائے، اور جب فیصلہ ان کے لیے مشکل ہو تو علماء اور کہان کی طرف رجوع کرے، اور جو غلطی سے کسی شخص کو بلا ارادہ قتل کر دے تو ولی العدم سے بھاگ جائے حتیٰ کہ وہ اسے پکڑ نہ سکے، اور بے گناہ کا خون نہ بہاؤ، اور جس شخص نے کسی بے گناہ کو ارادتاً قتل کیا اسے قتل کیا جائے، اور جب تک عالم یا قاضی کے پاس کسی کے خلاف شہادت قائم نہ ہو اسے قتل نہ کرو۔ اگر قاضی کو علم ہو جائے کہ کسی شخص نے جھوٹی گواہی دی ہے تو وہ گواہ کے ساتھ وہ سلوک کرے جو اس نے مشہود عالیہ کے متعلق کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ہاتھ کے بدلے ہاتھ اور پاؤں کے بدلے پاؤں ہے۔ اور جب تم کسی قوم سے جنگ کا ارادہ کرو تو تم ان کی بستی میں آؤ تو انہیں صلح کی دعوت دو، اگر وہ تمہاری بات مان لے تو ان پر ٹیکس لگا دو، اور اگر وہ اطاعت نہ کرے تو تم ہتھیار اٹھانے والوں کو قتل کر دو اور اس کے درختوں کو خراب نہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جب تو اپنے دشمن سے لڑنے جائے اور اللہ تجھے ان پر قابو دے دے، قیدیوں میں عورت کو دیکھے تو اسے اپنے لیے پسند کرے تو اسے اپنے گھر میں داخل کر لے اور اس کے سر کو برہنہ کر دے اور اس کے ناخن کاٹ دے، اور جب کپڑوں میں اسے قید کیا گیا تھا اس کے وہ کپڑے اتار دے اور اسے اپنے گھر میں 3 ماہ بٹھا دے کہ وہ اپنے ماں باپ پر روئے، پھر اسے جائز کر لے۔ اگر مس کرنے کے بعد تو اسے ناپسند کرے تو اسے باہر نکال دے اور اسے فروخت نہ کرنا، اور اسے جمع کرنے کے بعد اس کی قیمت نہ لے۔ اور جو بیٹا اپنے باپ کا نافرمان ہو اور اس کی اطاعت نہ کرے، اس کا حکم نہ مانے، تو اس کا باپ اسے 7 شیخوں کی طرف نکال دے
اور وہ اسے سنسار کرے حتیٰ کہ تم میں سے قباحت اور شر کا خاتمہ ہو جائے اور بنی اسرائیل میں سے اس کے امثال ڈر جائیں۔ اور جب تم میں سے کوئی شخص کوئی گم شدہ چیز پائے جو اپنے مالک سے کھو گئی ہو، جیسے دمبی، بیل یا گدھا، تو وہ اسے مالک کو واپس کر دے۔ اگر وہ اسے نہ ملے تو وہ اسے اپنے گھر میں روک کے رکھے حتیٰ کہ اس کا مالک آ جائے، اور روئی اور اون کے بنے ہوئے کپڑے اکٹھے نہ پہنو اور اپنی چادروں کے اطراف میں دھاگے لگاؤ۔ اور جو شخص اپنی بیوی پر فجور کی تہمت لگائے اور اس کے خلاف اس کی صحت ثابت نہ کر سکے، اس سے 100 درہم کا تاوان ڈالا جائے اور وہ ہمیشہ اسی کی بیوی رہے۔ اگر وہ اس پر سچی تہمت لگائے تو اسے سنسار کیا جائے۔ اور جو شخص خاوند والی عورت سے زنا کرتا پایا جائے تو ان دونوں کو قتل کر دیا جائے، اور جو شخص عورت کی مرضی کے خلاف اس پر غالب آ جائے تو اس شخص کو قتل کر دیا جائے۔ اور جو شخص اس لونڈی سے جمع کرے جو اپنے ماں باپ کی گود میں ہے، اس کی مہر بکارت توڑ دے، اس سے محبت کرے، تو وہ اس کے باپ کو 50 مسکال چاندی دے اور وہ ہمیشہ اسی کی بیوی رہے اور وہ اسے آزاد نہ کرے۔ اور کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس عورت کو چھوئے جس کے اس کے باپ نے مسخ کیا ہے، اور نہ اس کی شرمگاہ کی طرف دیکھے، اور نہ جنبی شخص اللہ کی مسجد میں داخل ہو اور سونے چاندی کا سود نہ کھاؤ۔ اور جب تم نظر مانو تو اس کی تکمیل کو مؤخر نہ کرو، اور جب تم عہد کرو تو اس سے کرو، عہد شکنی نہ کرو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو اپنے عہد کو پورا کرتا ہے۔ برس والے سے الگ رہو اور اس سے دور ہو جاؤ، اور مزدور کی اجرت نہ روکو، اور باپ کو اس کے بیٹے کے گناہ کے بدلے میں اور بیٹے کو اس کے باپ کے گناہ کے بدلے میں نہ پکڑو، اور اپنے اموال و ثمرات کی زکوٰۃ تقرب کے لیے عالم کو ادا کرو، فقراء، بیوگان، یتیم، مساکین اور مسافروں کو دو۔ اور جب تم پاک زمین میں داخل ہو جاؤ تو برابر کے پتھروں سے قدس کے لیے مذبح بناؤ۔ اور بنی اسرائیل کے علماء کہیں کہ ملعون ہے وہ شخص جو اندھے کو راستے سے بھٹکائے، ملعون ہے وہ شخص جو مساکین، یتیم اور بیوہ کے فیصلے میں ظلم سے کام لے، ملعون ہے وہ شخص جو اپنے باپ کی بیوی سے ہم بستر ہو، ملعون ہے وہ شخص جو چوپائے کے ساتھ ہم بستر ہو، ملعون ہے وہ شخص جو اپنی ماں اور بہن سے ہم بستر ہو، ملعون ہے وہ شخص جو اپنی نانی سے ہم بستر ہو، ملعون ہے وہ شخص جو چھپ کر اپنے بھائی کا گوشت کھائے، ملعون ہے وہ شخص جو ذرا ظلم، پاک نفس کے قتل میں رشوت لے، ملعون ہے وہ شخص، ہر وہ شخص جو اللہ کی وصیت پر عمل پیرا نہ ہو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، میں نے تمہیں احکام الہی پہنچا دیے ہیں اور اس کا حکم تمہیں بتا دیا ہے، اس کی پیروی کرو اور اس پر عمل کرو۔ میری عمر 120 سال ہو چکی ہے، میری وفات کا وقت قریب آ گیا ہے، اور یہ یوسی بن نون میرے بعد تم میں نگران ہوگا، پس اس کی سمع و اطاعت کرو، وہ تم میں حق کے ساتھ فیصلے کرے گا، اور اس کی مخالفت اور نافرمانی کرنے والا ملعون ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا درمیانی عرصہ 7 ماہ تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جبل نبون کی طرف گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا، یہ وہ زمین ہے جس کا میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے ضامن ہوا تھا کہ میں اسے ان کے خلاف کر دوں گا، اور میں نے اسے تمہاری آنکھوں سے اسے دکھا دیا ہے، لیکن تو اس میں ہرگز داخل نہ ہوگا۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی جگہ پر وفات پا گئے، اور یوشع بن نون نے انہیں دفن کیا، اور آپ کی قبر معلوم نہیں ہے۔